دل وہی ہے جو ذکر خدا میں رہے مشغول، ورنہ دھڑکنے کو تو ہر سینے میں دل موجود ہوتا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے چلا ہوں جو ہر شخص کو آج اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی ضرورت کیا ہے کہ آج انسان اتنی بلندیوں کو پہنچ گیا ہے کہ آج انسان کے پاس دنیا کی ہر آسائش بظاہر موجود ہے، اس کے پاس مال و دولت، دھن، ہر شے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی تمام یہ نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں دنیا کی، لیکن اس کے باوجود اس کا دل آج پژمردہ ہے، اس کا دل پریشان ہے، اس کو اطمینان قلبی، اطمینان سکون نہیں ہے، اطمینان قلب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج یہ انسان دنیا کی آسائشوں اور دنیا کی سہولتوں کو اپنانے میں لگا ہوا ہے، لیکن مالک کے ذکر سے آج اس کا دل غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا، خبردار اللہ کا ذکر کرو، اسی میں تمہارے لیے دلی سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ الا کو ارشاد فرمایا، لفظ الا کو رب تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ یہ لفظ الا عربی لغات میں، اصطلاح عرب میں یہ زجر یعنی یہ ایک خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں انسان کو۔ رب تعالیٰ نے مکمل طور پر اپنے محبوب کے غلاموں کو اس بات کی طرف دھیان دلوایا کہ اے میرے محبوب کا غلام، تو دنیا اکٹھی کرنے میں اپنے آپ کو اتنا صرف نہ کرنا کہ تجھے پھر دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے در بدر تجھے ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ نہیں، تو آ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف کہ دلوں کا سکون تو مالک کے ذکر میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہمہ وقت وہ اپنے آپ کو غافل رکھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے۔ فرمایا ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ اور زندہ ہیں، یعنی جو شخص اپنے مالک کے حقیقی کے ذکر میں لگا رہتا ہے وہ گویا کہ زندہ ہے، اور جو اپنے مالک کے ذکر سے غافل ہے گویا کہ وہ مردہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔